اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اے اللہ ہمارے رب، تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروگرام قریب و مجیب کے سلسلے میں آج ہم ڈر اور گھبراہٹ کے وقت کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ انسان اس فانی دنیا میں طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے۔ یعنی امتحان تو ہونا ہے، آزمائش تو آنی ہی ہے، اور آپ ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جنہیں مصیبت پہنچے تو وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں ہوتی ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دونوں جگہ جہاں آزمائش کی بات آئی وہاں واپس لوٹنے کی بات آئی کہ انسان پر وہ آزمائش ہلکی ہو جائے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے اور یہاں کے امتحان اور یہاں کی تکلیفیں بھی آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم تمہیں سختی اور خوشحالی، صحت اور بیماری، دولت اور فقر، حلال اور حرام، اطاعت اور نافرمانی، ہدایت اور گمراہی کے ساتھ آزماتے ہیں۔ یعنی ان میں سے مختلف چیزیں وقتاً فوقتاً انسان کے سامنے آتی رہتی ہیں جن سے اس کی آزمائش ہوتی رہتی۔ اگر دیکھا جائے تو ہر لمحے ہماری ایک آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، ایک امتحان ہوتا ہے کہ ہم ابھی کے نیئر فیوچر کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، کسی خیر کا یا شر کا۔ ہم اپنے لیے کون سی چوائسز رکھتے ہیں، کسی بھی معاملے پر پیش آنے میں اچھا ہو یا برا ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہمارے امتحان ہی کا ایک حصہ ہے۔ اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی انسان کو کمزور کس لیے پیدا کیا گیا؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کمزوری کو ظاہر کرے اور اپنی طاقت اللہ رب العالمین سے حاصل کرے، اور ساری نعمتیں اور ہر مشکل کا حل وہیں سے ڈھونڈے۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ بن کے رہتا ہے، اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس سے اپنی محتاجی کا اظہار کرتا ہے، اس کے آگے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے، تو اس کو وہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے جس کا وہ متلاشی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس مشکل سے نکال دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اپنی طاقت پر، اپنے بل بوتے پر مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بے نیازی اختیار کرتا ہے، اور اس طرح انسان کی بد نصیبی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ جب کوئی مشکل آئے تو اس کا مقابلہ ایمان اور توکل سے کرنا چاہیے۔ یعنی انسان کمزور ہے، انسان کے پاس وہ طاقت، وہ اسباب نہیں کہ جن کی بنا پر وہ مشکلات کا پورا مقابلہ کر سکے، لہذا اس کا رجوع اور اس کا دھیان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی ہونا چاہیے، اس کا بھروسہ اور اعتماد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے کہ اس وقت جو مشکل آ گئی ہے، جس پریشانی میں مبتلا ہوں میں، اس کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ ایمان اور توکل دونوں قرآن مجید میں ساتھ ساتھ بھی آئے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی اس دنیا میں کسی بھی امتحان اور کسی بھی آزمائش میں انسان صرف اسی وقت پورا اتر سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا ہو، اللہ کا سہارا پکڑنے والا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، جب وہ یہ سمجھے کہ مجھ پر جو کچھ بھی آیا ہے اللہ کے اذن سے ہی آیا ہے،
میں اللہ کی نگاہ میں ہوں. اللہ تعالیٰ میرے بارے میں جانتا ہے کہ اس وقت میری کیفیت کیا ہے، اور اس مشکل سے نکالنے کا حل اور راستہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. اور اگر انسان یہ توکل نہیں کرتا تو پھر وہ مایوسی کی نظر ہونے لگتا ہے. دشمن کو کبھی اچھا لگتا ہے ہم خوش رہیں؟ وہ تو ہر وقت اس طاق میں ہے کہ ہم کسی طرح پریشان رہیں، تو وہ مزاج کے ذریعے ہمیں پریشان کرتا ہے. تو یا اللہ میں اس سے بھی پناہ مانگتی ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر بھی ہو. پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ینزل من السماء وما یعرج فیہا ومن شر فتن اللیل والنہار ومن کل طارق الا طارقا یترک بخیر یا رحمان. میں اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے پناہ لیتا ہوں جن سے آگے نہ کوئی نیک اور نہ کوئی فاجر بڑھ سکتا ہے، ان تمام چیزوں کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے. اے نہایت رحم کرنے والے، یعنی یا رحمان. یہ رات کے وقت گھبراہٹ کی دعا ہے. خالد بن ولید کہتے ہیں میں رات کو نیند میں گھبرا جایا کرتا تھا. پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو میں نے عرض کی میں رات کو نیند میں ڈر جاتا ہوں، اپنی تلوار اٹھا لیتا ہوں، جو چیز سامنے آتی ہے اسے مار ڈالتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جو مجھے روح الامین نے سکھائے ہیں؟ کہو. اور پھر یہ دعا سکھائی. کتنے ہی لوگ ہیں جن کو رات کو برے برے خواب آتے ہیں اور وہ اپنے خوابوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، سخت گھبراہٹ کا شکار رہتے ہیں. فیملی میں کبھی ایک کو خواب آنے لگتے ہیں، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو. بہت دفعہ یہ صرف شیطانی اثرات ہوتے ہیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن انسان ان کے خوف سے کوئی کام نہیں کر پاتا. اس کا بھی علاج یہی کلمات ہے، رات کو پڑھنے چاہیے. اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ من شر ما ينزل من السماء، ہر اس شر سے جو آسمان سے اترتا ہے، جیسے بجلی کے کڑاکے ہیں، اتنی بارشیں کہ تباہ کر دیں، اور بہت ساری اور چیزیں. پھر اسی طرح جو اس کی طرف اٹھتے ہیں، یعنی ہمارے برے اعمال، زمین کے اندر سے نکلنے والا شر، ایسی ریز جو ہمارے اوزون لیئر کو تباہ کر رہی ہے، اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں جو اوپر کو جاتی ہیں، اور جو زمین میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، جیسے جنگلی جانور ہیں، جنات وغیرہ ہیں. وَمِن شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، جو زمین کے پیٹ سے چیزیں نکلتے ہیں، جیسے کیڑے مکوڑے وغیرہ ہیں، سانپ بچھو ہیں، زہریلے جانور ہیں. وَمِن شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن کے فتنوں سے، یعنی وہ شر جو رات کو واقع ہوتے ہیں اور وہ شر جو دن کو واقع ہوتے ہیں. وَمِن شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ، اور طارق کہتے ہیں رات کو آنے والے کو، یعنی وہ سارے حادثے جو رات کو برپا ہوتے ہیں، اللہ ان سے بھی بچا کے رکھنا. کتنی جامع دعا ہے، سب کچھ اس میں کور ہو جاتا ہے. پھر عافیت کی دعا، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے اپنی دنیا اور دین، اپنے اہل خانہ اور مال کے متعلق درگزر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور خوف سے مجھے امن عطا کر دے، خوف سے امن عطا کر دے. اے اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر کی جانب سے میری حفاظت کر دے، اور میں تیری عظمت کے ذریعے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے نیچے سے اچک لیا جائے، یعنی زمین میں دھسنے سے مجھے بچا دے. اسی طرح ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کی ان دعاؤں میں سے کسی دعا کو ترک نہ کرتے تھے، یعنی صبح کی دعاؤں میں بھی یہ دعا لازم پڑھتے اور شام کی دعاؤں میں بھی یہ پڑھتے تھے. پھر اسی طرح اللہم لک اسلمت و بک آمنت و علیک توکلت و الیک انبت و بک خاصمت، اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون. اے اللہ میں نے تیری فرما برداری کی، تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری ہی مدد سے جہاد کیا. اے اللہ میں تیری عزت کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں کہ تو مجھے گمراہ کرے. تو زندہ ہے جسے موت نہیں، اور جن و انس سب مر جائیں گے. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کو کچھ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، کسی کے ساتھ صلح کرنی پڑتی ہے، کچھ اپنے حق چھوڑنے پڑتے ہیں. بعض اوقات آپ لیٹ گو کر دیتے ہیں اپنا کوئی حصہ کہ اپنے بہن بھائی سے لڑائی ختم کر کے، تو پھر آپ سوچتے میرا کیا ہوگا. تو اللہ پہ توکل ہے، اللہ کافی ہے، اللہ مجھے کہیں اور سے دے گا. میں نے اللہ کی خاطر چھوڑا ہے نا، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ لوٹائے گا، کیونکہ اللہ کی خاطر یہ کیا ہے میں نے. پھر اسی طرح کوئی بدشگونی ہوتی ہے، کتنی چیزیں ہیں بدشگونی کی جسے لوگ ڈراتے ہیں، کالی بلی سے، پتہ نہیں اور کس کس سے، یہ رستہ کاٹ گئی، وہ فلاں نظر آ گیا. ان ساری بدشگونیوں کا مقابلہ بھی جہاں سپرسٹیشنز ہو، جہاں وہم
کیونکہ بعض لوگوں کو وہم ہی کھایا جاتا ہے، ہونا ہمانا کچھ نہیں ہوتا، یہ ان کا صرف خیال ہوتا ہے، یہ نہ ہو جائے، میں گھر سے نکلی ہوں گاڑی لے کر، پتہ نہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، یہ جہاز پہ بیٹھنے لگی ہوں، پتہ نہیں اس کا کریش ہی نہ ہو جائے، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی باتیں انسان کے دل میں شیطان ڈالتا رہتا ہے کہ جس سے وہ انجوائے کرنے کی بجائے اس سچویشن کو صرف خوف زدہ رہتا ہے۔ ایسے تمام توہمات، ایسی تمام خوف زدہ کرنے والی باتیں، ان کے لیے کیا کریں؟ اللہ پہ توکل کریں۔ پھر اسی طرح آخری زمانے کے جو فتنے ہیں، دجال کا آنا ہے، ان سب مواقع پر بھی اللہ پر بھروسہ، اللہ کا دامن تھامے، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دجال کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ یہ دعویٰ کرے گا نا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو جو شخص یہ کہہ دے کہ تو ہمارا رب نہیں، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم اسی پہ توکل کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، تو اس کو اس پر تسلط حاصل نہیں ہوگا، وہ اس کو نہیں پکڑ سکے گا۔ اس وقت بھی ربنا اللہ علیہ توکلنا والیہ انبنا نعوذ باللہ من شرک، یہ اگر کوئی پڑھ لے گا تو دجال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو بہرحال جو لوگ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ایک طرف وہ شر سے بچ جاتے ہیں، دوسری طرف ان کو بہت سے فائدے بھی ہوتے ہیں، اللہ کی محبت ملتی ہے، کیونکہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کو کافی ہو جاتا ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس سے کافی ہوگا۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ کافی ہے کارساز، پھر آپ کو اس کے سوا کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہ رہے گی۔ توکل انسان کو بہادر بنا دیتا ہے، توکل انسان کو مستقبل کے خوف سے بچاتا ہے، اینگزائٹی سے بچاتا ہے۔ اینگزائٹی میں یہی ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں بھی کیا ہوگا، پتہ نہیں ابھی ہوگا کہ نہیں، پر بے چینی بے قراری، تو توکل آپ کو اطمینان میں ڈال دیتا ہے، شیطان سے حفاظت ملتی ہے، وہم دور ہو جاتے ہیں، آخرت میں بڑا اجر ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے، جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ انہوں نے ہر موقع پر اپنی توحید خالص کر لی، اللہ پہ بھروسہ کر لیا، اللہ پہ بھروسہ کر لیا، رزق کا معاملہ ہو، بیماری صحت کا معاملہ ہو، اولاد کا معاملہ ہو، انسانوں کا معاملہ ہو، لوگوں کی پھیلائی ہوئی افواہوں کا معاملہ، کچھ بھی ہو، اللہ کافی ہے مجھے۔ یعنی ایسے لوگ زندگی میں سب سے زیادہ پرسکون ہوتے ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی چیز جب آپ کے دل میں گھبراہٹ ذرا سی بھی ڈالے، فوراً پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ دل میں بہت سے خوف آتے ہیں نا، یہ فوت ہو گیا تو ہماری رزق روزی کا بندوبست کیا ہوگا، بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہوگی تو شاید مجھے طلاق ہو جائے، فلاں ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا، یہ جو ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے طرح طرح کے خوف ہے نا، تو اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ خواتین کو ایموشنلی اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہے جو آپ کو اسٹرانگ کر سکتا ہے۔ جب تک آپ صرف لوگوں پہ بھروسہ کریں گے، لوگ قابل اعتماد نہیں، یہ نہیں میں کہتی کہ ان پہ ٹرسٹ کر نہیں سکتے، وہ مس ٹرسٹ کا ذریعہ ہے، نہیں، مقصد یہ کہ وہ کمزور ہے نا، وہ ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ آپ والدین پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان کی بھی لمٹس ہیں، آپ بچوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کی بھی لمٹس ہیں، یہ نہیں کہ وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، آپ اپنے کسی پرابلم کے لیے وکیل ہائر کرتے ہیں، اس کی بھی لمٹس ہیں۔ دنیا میں ہر ایک کی لمٹس ہیں، کوئی آپ کی ساری توقعات پہ پورا نہیں اتر سکتا، لیکن اللہ ہے جو سب توقعات پہ پورا اتر سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یقین پختہ کریں۔ اصل میں پتہ کیا، معلوم ہے سب کچھ ہمیں، لیکن نہ یقین ہے نہ یقین سے پڑھتے ہیں، پھر دل چھوٹا کر بیٹھتے ہیں، پھر دل ٹوٹا پڑا ہوتا ہے، پھر نیچے گرے پڑے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو اٹھائیں، مضبوط کریں، اور مضبوطی صرف اللہ سے آتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا، تیری ہی طرف رجوع کیا، تیری ہی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ پھر اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی چیز گھبراہٹ میں ڈالتی، یہ انگزائٹی کے وقت پڑھنے کی دعا ہے، اللہ اللہ میرا رب، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور پھر ایک بڑی خوبصورت دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی منزل پر پڑاؤ ڈالے، کسی بھی جگہ، وہاں وہ یہ دعا پڑھ لے تو اس جگہ سے نکلنے تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے گی۔ آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں، آپ کسی شاپ پر گئے ہیں، آپ کسی ہاسپٹل میں گئے ہیں، آپ گروسری کرنے گئے ہیں، کہیں بھی اپنی جاب پلیس پہ گئے ہیں، انٹر ہونے کے بعد 3 دفعہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیں، کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ کچھ نقصان نظر آتے ہیں سامنے، کچھ تو وائرس نظر بھی نہیں آتے کہ کہاں سے آ چمٹے،
لیکن اگر آپ اللہ کی پناہ میں تو کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے گی. تو اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں، میں التجا کرتا ہوں، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہوں. بکلمات اللہ، کلمات جمع قلت ہے لیکن کثرت پہ دلالت کرتی ہے، یعنی اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. کہہ دیجیے اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی بن جائے تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے برابر اور سیاہی لے آئیں. اتنے کلمات ہیں اللہ کے، امیجن نہیں کر سکتے آپ. اور اس سے مراد قونی اور شرعی دونوں طرح کے کلمات ہیں. کلمات سے مراد قرآن مجید بھی لیا گیا ہے جس میں شفا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کا کلام صرف قرآن نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جتنے اس کے احکامات نازل ہوتے رہتے ہیں ساری مخلوق پر، وہ سارے بھی اللہ کے کلمات ہیں. اور اللہ کے تمام کلمات اپنی خبر میں اور اپنے حکم میں سچے اور عدل والے ہیں. اللہ کے کلمات نقص اور عیب سے پاک ہیں. بندوں کے کلام میں نقص اور عیب ہوتا ہے نا، کبھی وہ سخت ہوتا ہے، کبھی وہ بہت نرم ہوتا ہے، کبھی اس میں گرامیٹیکل مسٹیکس ہوتی ہیں، کبھی وہ کہنا کچھ چاہتے ہیں کہہ کچھ اور جاتے ہیں، کبھی اس میں ٹنگ سلپس ہوتی ہیں، بے شمار غلطیاں. آپ کبھی بھی ایک دفعہ لکھ کے اپنی تحریر سے راضی نہیں ہو سکتے، آپ پھر اسے ریویو کرتے، پھر کہتے یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں، ایسے نہیں ویسے نہیں، کیونکہ آپ میں نقص ہے نا. ہم کمزور انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کسی کلمے میں کسی بات میں کوئی نقص ہے ہی نہیں. لہٰذا میں ان کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے کلمات میں شفا ہے، کافی ہے، شافی ہے. کس سے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو چیز اس نے پیدا کی. مطلب یہ ہے ویسے تو اللہ ہی خالق ہے خیر اور شر کا، لیکن ہم احترام اور ادب کے طور پر یہ نہیں کہتے کہ اس شر کو جو تو نے پیدا، نہیں یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں اس چیز کے شر سے، چیز کا شر جو تو نے پیدا کی، یعنی چیز تو نے پیدا کی اور اس کے اندر خیر اور شر دونوں رکھا، چاہے کوئی انسان ہو چاہے کوئی حیوان ہو، ہر چیز کے اندر خیر اور شر ہوتا ہے. تو اس کا خیر ہمیں عطا کر دینا، اس کے شر سے ہمیں بچا لینا. آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیتے ہیں، پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، ہر چیز کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. آپ انسانوں کے ساتھ ملتے ہیں جلتے ہیں، ان میں خیر بھی اور ان میں شر بھی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کا خیر تو ہمیں پہنچے لیکن ان کا کوئی شر ہمیں نہ چھوئے. کتنی جامع دعا ہے. اب مثلاً ہم ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، ہم کوئی دوا کھاتے ہیں، اس کے سائڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں. ہم کوئی سرجری کرواتے ہیں، جہاں ایک طرف فائدہ اور ہوتا ہے وہاں اس کے کئی اور مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. یا اللہ ان ساری چیزوں کے شر سے بھی مجھے بچا لینا، لیکن خیر مجھے دے دینا. جو اس میں فائدہ ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو شر ہے وہ اپنی رحمت سے دور کر دے. تو آپ دیکھیے کہ پھر آپ کو کہاں خوف رہے گا. ہر جگہ تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبراہٹ کے موقع پر ایک اور دعا بھی سکھائی تھی، وہ بھی اسی سے شروع ہوتی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ھمزات الشیاطین وان یحضرون. میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ناراضگی سے، اس کے بندوں کی شرارتوں سے، شیطان کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں. عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر یا گھبراہٹ کے موقع پر انہیں یہ کلمات سکھایا کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر اپنے سمجھدار بچوں کو یہ کلمات سکھا دیتے تھے کہ بچے جب ڈرو یہی کلمات پڑھ لینا، اور جو نہ سمجھ ہوتے تھے چھوٹے ان کے گلے میں لکھ کے لٹکا دیتے تھے. یعنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی بہت اچھے خوبصورت فریم پر لکھ کر آپ ان کو کہیں کاٹ کے سرانے کہیں اور لگا سکتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے اسماء حسنی بھی آ جاتے ہیں کلمات اللہ میں. ساری کتابوں میں جو اس کے کلمات ہیں، جو آسمانی الہامی کتابیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس میں آ جاتی ہیں. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کس کس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، من غضب ہی، اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غصے سے، پھر وشر عبادی، اس کے بندوں کے شر سے، اور پھر شیاطین کی اکساہٹوں سے، اور اس بات سے کہ شیطان آئے بھی میرے پاس. اور پھر آپ دیکھیے کہ شیطان کے جو حمزات ہوتے ہیں نا، وہ حمزات نہیں جو ہم بولتے ہیں، حمزات ہے. یہ حمزات کا مطلب ہے حمزہ کی جمع چوکا مارنا، جیسے وہ تانا ہوتا ہے نا، حمزہ ویل لکل حمزۃ لمزہ، شیطان کا بھڑکانا. یعنی کسی نے کوئی چھوٹی سی بات کی اور آپ غصے میں بھڑک اٹھے. کبھی ہوا ایسا آپ کے ساتھ؟ کسی کی چھوٹی سی حرکت پہ آپ فلیئر اپ ہو گئے. وہ بات اتنی بڑی نہیں تھی، جتنا ریئیکشن آپ نے شو کیا. تو ہوا کیا تھا؟ شیطان نے چوکا لگایا تھا، شیطان نے اکسایا تھا، تمہاری ایسی تیسی، تم مجھے یہ کہو. اور اس نے تو بات کی تھی، آپ نے ہاتھ میں اٹھا لیا. تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی اتنا بڑا دشمن ہے کہ انسان کی جو خوشی ہوتی ہے، نعمتیں ہوتی ہیں، وہ اس کو پسند نہیں. پھر اسی طرح اللہم انت عضدی و نصیری بک احول و بک اصول و بک اقاتل. اے اللہ تو میرا بازو و مددگار ہے، تیری ہی مدد سے میں چلتا پھرتا ہوں اور حملہ کرتا ہوں اور لڑائی کرتا ہوں.
حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے پہ جاتے تو یہ کلمات پڑھا کرتے تھے. اسی طرح شیطان اور دشمن اور ہر شر سے بچنے کے لیے بھی یہ پڑھی جائے. ایک اور دعا دشمن کے خاص طور پر یا ظالم کے غلبہ پانے کے ڈر سے یہ پڑھی جائے. اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ اعز مما اخاف واحذر، اعوذ باللہ الذی لا الہ الا هو الممسک السماوات السبع ان یقعن علی الارض الا باذنہ من شر عبدک فلان وجنودہ واتباعہ واشیاعہ من الجن والانس اللہم کن لی جارا من شرہم جل ثناؤک وعز جارک وتبارک اسمک ولا الہ غیرک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.